نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنجعل لعنة الله على الكاذبين وقال الله تعالى وتبارك في مقام آخر إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آپ احباب کے سامنے میں نے جن آیات اور جس روایت کا تذکرہ کیا، ان آیات اور اس حدیث کریمہ میں اللہ نے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کی مذمت کو بیان فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، جہاں زبان کی اور بہت ساری ہلاکتیں اور تباہ کاریاں ہیں، ان ہلاکتوں اور تباہ کاریوں میں سے ایک ہلاکت، تباہی اور بربادی یہ انسان کا جھوٹ بولنا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جھوٹ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، نہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، نہ کسی اور شخص کو یہ جھوٹ بولنا پسند ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج ہر مسلمان، ہر دوسرا تیسرا آدمی، چاہے غیر مسلم ہو، وہ جھوٹ کا سہارا لینے والا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جھوٹ بولنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت خاصہ ہوتی ہے، اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اور جھوٹ بولنے والوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنتوں کی برسات ہوتی رہتی ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی طرف سے یہ لعنتوں کی برسات سے بچنا چاہتے ہیں، پھر ہمیں خود بھی سچ بولنا ہوگا، پھر ہمیں سچوں کا ساتھ دینا ہوگا، اور پھر ہمیں اپنی آل اولاد کی تربیت اس انداز سے کرنی ہوگی، ہم خود بھی سچ بولیں اور ہمارے ماتحت جتنے لوگ ہیں وہ بھی سچ کا ساتھ دیں اور وہ بھی سچ ہی کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ انما یفتر الکاذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، کہ افطرا اور جھوٹ باندھنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے اوپر ایمان نہیں لانے والے۔ اور پھر فرمایا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ جھوٹ بولنے والے ہیں اور جھوٹ کا سہارا لینے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، جھوٹ بولنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو جھوٹ بولنے والے ہیں انہیں اللہ پاک ہدایت عطا نہیں فرماتے۔ جس طرح یہ جھوٹ اور افطرا اللہ کو پسند نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ جھوٹ بولنا پسند نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اعظم الخطایا الکذب، کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے۔ عزیزان گرامی، جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں ارشاد فرمائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ ثلاثاً الاشراک باللہ، 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ 3 مرتبہ حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر اسی روایت میں دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ وحقوق الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ نہ کرنا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ پھر روایت کے اندر آیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں ٹیک لگا کر بیٹھے تھے جب آپ علیہ السلام نے یہ 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک آپ نے فرمایا کہ شرک نہ کرنا، دوسرا آپ نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔
تیسری بار جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تو آپ یوں فوراً آپ سیدھے بیٹھ گئے، اور سیدھے بیٹھنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الا قول الزور و شہادت الزور، تو کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کہ اب لگاتار آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرماتے جائیں گے تو آپ علیہ السلام خاموش نہیں ہوں گے۔ عزیزان گرامی، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو دیکھیں کس قدر اس جھوٹ کی سنگینی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اور جیسے ہی آپ نے یہ جھوٹ کے متعلق بات ارشاد فرمائی آپ فوراً ہی سیدھے ہو گئے، اور سیدھے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی، یا رسول اللہ کیا ایک مومن آدمی یہ بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مومن آدمی بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مومن آدمی بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، مومن آدمی بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کیا مومن آدمی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جو بندہ مومن ہوگا وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن آدمی یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، ایک اور موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ بولنا یہ بندے کو نجات دلاتا ہے، اور جھوٹ بولنا انسان کو یہ تباہی، ہلاکت اور بربادی کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تو دیکھیں، اگر ہم ہلاکت، تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں عزیزان گرامی، پھر ہمیں خود بھی سچ بولنا پڑے گا۔ ہمیں اپنی آل اولاد کی تربیت، اپنے ماتحتوں کی تربیت اس انداز میں کرنی ہوگی کہ ہم خود بھی سچ بولیں، اور ہمارے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے لوگ سچ بولیں، سچائی کا ساتھ دیں۔ اگر ہم جھوٹ کا سہارا لیں گے، خدا نخواستہ اس کی کتنی نحوستیں ہوں گی۔ ایک تو جھوٹ بولنے والا انسان جو ہوتا ہے وہ اللہ کی نظر میں برا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں وہ آدمی برا ہے، اور نمبر 3 معاشرے کا برا ترین انسان جو جھوٹ بولنے والا ہے اس کو سمجھا جاتا ہے۔ جھوٹ کی نحوست کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر جو اللہ پاک کی رحمت خاصہ کا نزول ہونا ہوتا ہے، جھوٹ کی نحوست کی برکت سے ہمارے گھر سے رحمت اڑ جاتی ہے، اور جھوٹ بولنے کی نحوست کی وجہ سے ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں، ہمارے گھروں سے برکتیں جو ہوتی ہیں اللہ پاک کی، وہ برکتوں کا نزول جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور جھوٹ بولنے کی نحوست کی وجہ سے عزیزان گرامی ہم معاشرے کے بدترین لوگوں میں ہمارا شمار ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے کی نحوست کی وجہ سے انسان منافقین کے اندر اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ اور منافقین کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ربانی ہے، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق آدمی جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے کے اندر ہوں گے۔ عزیزان گرامی، ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں سو رہا تھا، خواب میں 2 فرشتے تشریف لائے، ان دونوں نے مجھے اٹھایا، میں اٹھا، اور اٹھا کر مجھے ایک آدمی کے پاس لے کر کے چلے گئے، اور ان فرشتوں کے پاس 2 لوہے کی گرم ترین سلاخیں تھیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک شخص کو یوں آنکھوں کے درمیان سے ادھر سے ایک سلاخ ادھر سے، ایک سلاخ ادھر سے ڈالی، اسی طرح پھر ناک کے نتھنوں میں ایک سلاخ ادھر، ایک سلاخ ادھر ڈالی، اور پھر اسی طرح وہی سلاخ کو یہ بادشوں کے ایک ادھر اور ایک ادھر اس کو ڈالا، اور ڈالنے کے بعد ان تینوں سلاخوں کو جو لوہے کی گرم کی ہوئی تھی یوں زور سے پیچھے کھینچا، اور اتنا سخت عذاب اس آدمی کو دیا جا رہا تھا، اور پھر بار بار اسی جو عمل کو دہرایا جا رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے جسے اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ تو آپ کو بتلایا گیا، یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو بات کے اوپر جھوٹ بولا کرتا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ ساری قباحتوں سے، ساری نحوستوں سے، ان عذابوں سے بچنا چاہتے ہیں، پھر ہمیں جھوٹ کو چھوڑ کر سچ کا ساتھ دینا ہوگا۔ دعا اللہ پاک سے، اللہ پاک ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔